بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کو جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنبی آدمی جس پر غسل فرض ہوتا ہے، کیا وہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، اگر قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تبرک کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھے گا تو یہ پڑھ سکتا ہے، یا ادائے شکر کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے، جیسا کہ چھینک وغیرہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا، یہ شکر ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ یا خبر پریشان، جو خبر انسان کو پریشان کر دیتی ہے غمی کی حالت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے جب کہ اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ یا جو ہے بانیت ثنا، پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ جو 3 آیتیں ہیں آخر تک، اگر یہ بھی پڑھ لے بانیت جو ہے ثنا یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، تو یہ جس پر غسل فرض ہوتا ہے وہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن تلاوت کی نیت سے یہ قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کی ایک آیت، قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن وظیفہ کے طور پر پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یوں ہی تینوں کل بلا لفظ کل، یعنی بغیر لفظ کل کے بانیت ثنا پڑھ سکتا ہے، اور لفظ کل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ بانیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ بہرحال جو ہے اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی پر غسل فرض ہے تو اس صورت میں وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک کی کوئی آیت دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ، بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بندہ بے وضو ہے تو اس کو قرآن پاک کی ایک آیت بھی چھونا حرام ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ بغیر چھوئے، اگر وضو صرف نہیں ہے تو بغیر چھوئے اگر وہ قرآن پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر غسل فرض ہے تو وہ بغیر دیکھے بھی پڑھنا چاہے یا بغیر چھوئے بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے، قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید کا ہی، جیسے قرآن مجید کا حکم آتا ہے ویسا بھی حکم اس کے ترجمے کا بھی ہے۔ یعنی قرآن پاک کا ترجمہ ہے، کسی بھی کس زبان میں ہے، فارسی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تو اس صورت میں اس ترجمے کا پڑھنا بھی قرآن پاک کے حکم میں شامل ہوگا۔ جس طرح قرآن پاک کے آداب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کے ترجمہ جو ہے ان میں بھی قرآن پاک کا جیسا آداب ہوتے ہیں، اسی طرح ترجمے کا بھی ادب ہمیں کرنا ہوگا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے کہ ان سب کو فقہ و تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، یعنی یہ جو جن پر غسل فرض ہوتا ہے ان کے لیے اور جو بے وضو ہوتا ہے ان کے لیے، ان سب کو فقہ اور تفسیر کی کتابوں کی اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، نہیں چھونا چاہیے بغیر وضو کے۔ اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر موضوع آیت پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ اگر اس کتاب میں قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس پر ہاتھ رکھنا حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے کے ساتھ وہ اس کتاب کو پکڑتا ہے تو ان سب صورتوں میں اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موضوع آیت جو آیت کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہاتھ رکھنا اس کو حرام ہے۔ ان سب کو، یعنی جن پر غسل فرض ہوتا ہے ان کو اور بے وضوؤں کو تورات، زبور، انجیل کو پڑھنا چھونا بھی مکروہ ہے، ان کو پڑھنا بھی مکروہ ہے اور چھونا بھی مکروہ ہے۔ اگلی بات یاد رکھیے، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھنے۔ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے ہے یا بغیر غسل کے ہے بھی اس پر غسل فرض ہے، تو اگر یہ بندہ درود پاک پڑھنا چاہے یا کوئی دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کر لے یا کلی کر لے، اس کے بعد درود شریف پڑھے یا کوئی دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ اور
ان سب کو، یعنی جن پر غسل فرض ہوتا ہے، جن پر وضو جو ہے لازم ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، بغیر وضو کے ہوتا ہے، بغیر غسل کے ہوتا ہے، ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اذان کا جواب دینا چاہے، اس پر غسل فرض ہو، تب بھی وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو وغیرہ کر کے اذان کا جواب دیا جائے۔ مصحف شریف یعنی قرآن پاک اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے، تو اسے کفنا کر لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو، جہاں پر پاؤں لوگوں کے نہیں پڑتے، اس جگہ جو ہے آپ قرآن پاک کو دفنا دیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری مسئلہ یاد رکھیے، کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم و دعوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، یعنی قرآن پاک ہے یا کوئی اور بھی کسی بھی قسم کی کتاب ہے تو اس کے اوپر نہ پین وغیرہ رکھنا چاہیے، قلم وغیرہ اور دعوات وغیرہ اس پر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور جس جو ہے صندوق میں قرآن پاک ہو یا کوئی اور کتاب ہو، دینی کتاب ہو، تو اس کے اوپر، اس صندوق کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔